ناظرین آداب، شخصیت پروگرام میں ناظرین آپ کا یہ میزبان سلیم امروی ایک بار پھر آپ کے حضور حاضر ہے ایک اہم شخصیت کے ساتھ جن کا اسم گرامی ہے سید اشجع رضا زیدی صاحب۔ ہم اشجع رضا زیدی صاحب آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے شخصیت پروگرام میں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں اشجع رضا زیدی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کہ آپ نے ایک مدت تک ایک اعلیٰ افسر کی حیثیت سے اپنی خدمات ایک طرف انجام دی ہیں، خصوصی طور سے گریٹر نوئیڈا اتھارٹی میں آپ جی ایم کی حیثیت سے آپ نے بڑے عرصے تک آپ کی خدمات رہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کا جہاں جہاں ٹرانسفر ہوا اس حوالے سے بھی بس میں یہ شعر آپ کی نظر کرتا چلوں کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ پروفیسر وسیم بریلوی کا یہ شعر، اور بریلی سے نزدیک سیتھل وہ بستی ہے جو آپ کا وطن ہے، اور وہاں سے تعلق رکھنے والی ایک علمی، ادبی، ایک مذہبی اور ایک بڑے خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت محترم اشجع رضا زیدی صاحب کی شخصیت ہے۔ آپ کے بڑے بھائی بھی پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب جو جامعہ ملیہ اسلامیہ جو سینٹرل یونیورسٹی دہلی میں ہے، اس میں ایک مدت تک آپ صدر شعبہ فارسی میں آپ کی خدمات رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے تمام اور بھی جو عزیز ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل جہاں بھی ہیں وہ اپنی جگہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اشجع رضا زیدی صاحب کی خدمات مختلف اداروں سے آپ جڑے ہوئے ہیں، اور مسلسل آپ دینی خدمات، ادبی خدمات اور مذہبی خدمات آپ کی بہت ہیں۔ اگر ایک ایک حوالے سے ہم ذکر کریں تو پورا ایپیسوڈ پورا اس کے لیے چاہیے ہوگا۔ ہم مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کچھ گفتگو کی جائے اشجع رضا زیدی صاحب سے، ان کے جو جہاں جہاں رہے ہیں وہ اس حوالے سے تھوڑا سا وہ اپنے تجربات آپ سے شیئر کریں گے۔ اور ہم سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہوتا ہے اپنے مہمان سے، وہ اشجع بھائی یہ رہتا ہے کہ ہر شخص کا ظاہر سی بات ہے اور علم اس کا بولتا ہے، اور آپ تو علم کے حوالے سے ہی آپ باب العلم سے ظاہر سی بات ہے وابستہ ہیں، تو علم کے حوالے سے ہی آپ نے اپنی ترقیات کا سفر طے کیا ہے۔ تو آپ کا تعلیمی سفر، ابتدائی تعلیم اور اس کے بعد بھی اعلیٰ تعلیم جو آپ نے حاصل کی، وہ کہاں کہاں رہا؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ مجھے موقع فراہم کرایا۔ میری ابتدائی تعلیم گھر پہ ہوئی۔ میرے والد صاحب نے خود مجھے پڑھنا اور لکھنا سکھایا، اور کیونکہ وہ بھی لکھنؤ سے پڑھے ہوئے تھے تو وہ خود پہلے پڑھتے تھے، اس کے بعد ہمیں پڑھاتے تھے۔ اچھا۔ اور میری پڑھائی انہوں نے دینیات بھی اور دنیاوی دونوں طریقے کی پڑھائی کرنے کے بعد میرا ایڈمیشن چوتھے کلاس میں سیدھا ہوا۔ اچھا۔ اور میں نے 5واں درجہ 8 سال کی عمر میں پاس کر لیا تھا۔ کیا بات۔ 7ویں تک میں نے سیتھل میں آزاد نورنگ ہائر سیکنڈری اسکول تھا جو ونٹر کالج ہے، وہاں پڑھائی حاصل کی۔ اس کے بعد میرے بڑے بھائی مراد آباد میں ان کی پوسٹنگ تھی، تو میں ان کے ساتھ جا کے مراد آباد پہنچا۔ مراد آباد میں بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ میرا جب 8ویں میں ایڈمیشن ہوا تحصیل اسکول پر، گورنمنٹ جونیئر ہائی اسکول تھا، تو اس میں ایج کم ہونے کی وجہ سے 1.5 مہینے بعد مجھے اس اسکول سے الگ کر دیا گیا کہ بھئی آپ کی ایج کم ہے۔ اچھا۔ کیونکہ میرے ماموں وہ سب وہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے، لہذا انہوں نے پھر انصار اسکول میں میرا ایڈمیشن کرایا۔ تو انصار اسکول والوں نے، پرنسپل صاحب جناب ممتاز حسین انصاری صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کوشش کرتے ہیں اگر کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں ایج لمٹ تھی کہ اس سے کم ایج میں آپ ہائی اسکول میں نہیں جا سکتے، لہذا اس میں اسکول میں ایڈمیشن ہوا۔ آپ اتنی کم عمر میں ہائی اسکول تک پہنچ گئے۔ اور میں نے 12واں کلاس پورے اسکول میں بھی میرا پہلا نمبر تھا، اور وہ میں نے 12 سال کی ایج میں نے 12 سال کی، ارے اچھا، یعنی 12 سال کی ایج میں 12th آپ نے پاس کر لیا۔ اور اس کے بعد میں نے پھر انٹر وہیں مراد آباد میں
مسلم انٹر کالج سے انٹر کی تعلیم حاصل کی، پھر بی ایس سی کی۔ اچھا اچھا بی ایس سی کے دوران ہی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا جب میری عمر 15 سال کی تھی، اچھا اچھا اور اس کے بعد میں میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تو مجھے پھر گیپ کرنا پڑا۔ پھر میں نے بی ایس سی ہندو کالج سے، پھر بریلی کالج میں نے ایڈمیشن لیا، اور بریلی کالج سے ایم ایس سی فزکس میں کیا۔ اچھا ایم ایس سی فزکس میں کرنے کے بعد میں میری کوشش یہ تھی کہ میں وہ سبجیکٹ لوں گا جو سخت ہوں۔ اچھا اچھا تو مجھے لگا کہ سائنس سب سے سخت ہوتی ہے، سائنس کے اندر فزکس سب سے سخت، سخت ہوگی، لہٰذا میں نے فزکس میں ایم ایس سی کیا اس زمانے میں۔ اچھا اور ایم ایس سی فزکس کرنے کے بعد میں پھر یہ رہا کہ بھئی اب کیا کیا جائے، اور ایج بھی پوری نہیں تھی، لہذا بی ایڈ کا پھر میں نے قصد کیا، اور بی ایڈ بریلی کالج سے اچھا فرسٹ کلاس فرسٹ میں کیا، تھیوری پریکٹیکل دونوں فرسٹ کلاس تھا میرا۔ ماشاء اللہ۔ اور قدرت کا یہ کرم رہا میری اوپر، اللہ کا کرم رہا کہ امپلائمنٹ ایکسچینج میں نے رجسٹریشن کرایا، تو امپلائمنٹ ایکسچینج کے ذریعے ہی جی میرا اپائنٹمنٹ ایک اچھی پوسٹ کے اوپر رامپور میں ہو گیا۔ اچھا اچھا اور اس زمانے میں ڈسٹرکٹ لائبسٹک آفیسر جو تھے وہ امروہہ کے ہی تھے، اچھا اچھا اور انہوں نے بات کو مجھے بتایا کہ بھئی 2 پوسٹ تھیں، اور میں نے جب آپ کو دیکھا تو میں نے سلیکشن کیا ریجنل لیول پہ۔ مراد آباد کمشنری نہیں تھی، جب بریلی میں انڈر جی میں جی رہتا بریلی تھا۔ کمشنری میں، جی جی تو میری رامپور پوسٹنگ ہو گئی۔ رامپور میں پوسٹنگ ہوئی تھی کہ کچھ دن میں نے 6 مہینے کام کیا تھا کہ پھر میرا سلیکشن گورنمنٹ آف انڈیا میں ہو گیا، اور اس میں میری پوسٹنگ پٹنہ میں ہو گئی۔ اچھا پٹنہ میں میں رہا تو وہاں بھی میری ایکٹیویٹیز رہیں کہ میں پٹھان ٹولی میں عالم گھر میں رہتا تھا، عالم گنج میں، اچھا اور وہاں مسجد سے امباڑے سے وابستگی سب جگہ آنا جانا رہتا تھا۔ ہاں چہلم کا میں نے وہاں جلوس اٹینڈ کیا۔ جی جی تو اس طریقے سے بیک وقت میرے پاس 8-10 اپائنٹمنٹ لیٹر اچھا اس ٹائم پہ رہتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ جو ہمارے دوست تھے ان کے والد کہا کرتے تھے کہ بھئی ایک آدھ ہمارے بچوں کو دے۔ اچھا 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 کیونکہ ایک لیول ہوتا ہے، جب جی لیول جی پہ آ جاتے ہیں جی تو جی کوئی جی بھی کمپٹیشن میں بیٹھیں۔ جی جی پھر اسے کلیئر۔ اس کے بعد میں میرا اسٹیٹ بینک پہ سلیکشن ہو گیا، اور اسٹیٹ بینک میں بھی میرا پہلا نمبر تھا، لہذا ریجنل آفس بریلی ہوا کرتا تھا، وہیں میری پوسٹنگ کر دی گئی، اور جو ریجنل مینیجر تھے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ میں رکھ لیا۔ اس زمانے میں بریلی اسٹیٹ بینک کے انڈر میں بریلی کے 4 ضلع تھے، مراد آباد تھے، اور نینی تال، یہ 3 ضلع تھے۔ اچھا 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 اس طریقے سے 10 ضلع اس ٹائم پہ تھے۔ تو وہاں میں نے اسٹیٹ بینک میں 5 سال اور 5 مہینے کام کیا۔ اسٹیٹ بینک میں بھی؟ اچھا اچھا۔ اس دوران میں نے 2 سال میں ایم اے اکنامکس میں کیا، اور 3 سال کا ایل ایل بی کا کورس میں نے ایوننگ کلاسز میں بریلی کالج بریلی سے کیا۔ ماشاء اللہ۔ تو وہ 5 سال میں نے وہ بھی استعمال کیے۔ تو یہ تھا کہ 8 سائڈ میں اکنامکس اچھا سبجیکٹ ہے تو وہ لیا۔ تو میری ایجوکیشنل اکیڈمک کوالیفیکیشن جو تھی ایم ایس سی فزکس، ایم اے اکنامکس، بی ایڈ، ایل ایل بی، جی جی جی۔ اور اسی عرصے میں کمپٹیشن کی تیاری میں پی سی ایس اور آئی ایس کی کرتے رہے آپ؟ جی جی۔ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ٹیوشن نہیں پڑھی۔ ارے دیکھیے صاحب کیا بات، کوئی ٹیوشن مجھے نہیں ملی، اور اپنے حساب سے ہی میں نے محنت کی بریلی میں۔ اچھا ویسے میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ جیسے والد محترم نے آپ کو جو بنیاد رکھی ہے تعلیمی، اس کا بڑا رول فاؤنڈیشن تھی۔ ہاں وہ پڑھائے بھی ایسا، اور دعاؤں کے ساتھ والد محترم کا وہ تھا کہ انہوں نے جو بنیاد رکھی، بالکل بالکل اس اتنی مضبوط بنیاد تھی۔ اس کے بعد میں اس زمانے میں جو جونیئر ہائی اسکول میں یا پرائمری اسکول میں اسکولوں میں پڑھائی ہوتی تھی وہ بھی بڑی اچھی ہوتی تھی۔ اچھا آپ سمجھیے 5ویں میں جی جی میری نانی کے کزنی تھے جو ہیڈ ماسٹر تھے، 5ویں کلاس میں وہ ایوننگ کلاس بھی کراتے تھے۔ اچھا اس طریقے سے پڑھائی محنت کرتے تھے۔ 6 7ویں میں بھی بڑی محنت کی۔ اچھا اچھا اچھا۔ سارے اسکول میں بھی 8ویں میں بڑی محنت سے پڑھایا کرتے تھے لوگ۔ تو اس کا اثر یہ رہا کہ وہ ہماری مضبوط ہو گئی، وہ آخر تک آپ کا وہی پڑھائی کا جذبہ اور کمپٹیشن وغیرہ۔ اور ہم نے پھر کیونکہ اسٹیٹ بینک میں رہتے ہوئے بینک کی سروس بھی کی، جی، کالج بھی اٹینڈ کیا، ایوننگ کلاسز بھی کی، ایل ایل بی بھی کیا، اور کمپٹیشن میں بھی۔ اب پریشانی یہ آتی تھی کہ اس زمانے میں پہلے الہ آباد سینٹر تھا، جی، پھر لکھنؤ سینٹر ہو گیا۔ تو 1 سال تیاری ہو گئی لیکن بخار آ گیا تو نہیں جا پایا۔ پھر ہم نے 84 میں پی سی ایس کا ایگزام دیا اور وہ کوالیفائی کیا۔ پی سی ایس میں 84 بیچ ہمارا رہا، اور
30 جون 1986 تک اسٹیٹ بینک میں رہے، اور 1 جولائی کو ہم نے نینی تال میں ایڈمنسٹریٹو اکیڈمی ہے، جی جی وہ پہلے OTS کہتے تھے، اب ATI کہنے لگے تھے، ایڈمنسٹریٹو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، اس کو ہم نے جوائن کر لیا. تو ہمارا ایک دن کا بھی کبھی گیپ نہیں رہا. کیا بات ہے. امپلائمنٹ ایکسچینج سے لے کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اسٹاف سلیکشن کمیشن، اسسٹنٹ گیٹ کا ایگزامینیشن، جی جی اور PCS کا، اسٹیٹ بینک کا، یہ سارے ہم نے اس کو کیے. کیا کہنے ہیں. واہ واہ. IAS میں بھی رہا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، بھائی بھی کی پوسٹنگ وہاں پر تھی نہیں، جی اور تھوڑا سا نیتا گیری کا بھی شوق تھا. اسٹیٹ بینک میں کے لیے وقت آپ نکالنے کرتے تھے جب پڑھائی ماشاء اللہ آپ کا. میں بریلی کالج میں سیکرٹری رہا. اچھا اچھا. اسٹوڈنٹ یونینس کا B.Ed میں تھا. اچھا اچھا. اور اسٹیٹ بینک میں بھی میں یونین میں رہا. اچھا اچھا اچھا. تو مجھے پتا تھا کیا روابط رہتے ہیں. جی جی. تو اس کے بعد میں اس کا رہا PCS میں، تو نینی تال میں اچھا وہ تجربے بھی آپ کو کام آئے ہوں گے جب آپ کے بعد میں کہ بھائی یہ کیا کیا یونین میں ہوتا ہے. وہ سب چیزیں نہیں، اس کا ہمیں فائدہ آخر تک ملا ہوگا. 52 ہفتے کا کورس رہتا ہے، جی جس کو 1 سال کا کورس کر لیجیے. جی جی جی. الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں سب جگہ وہ ہم نے اٹینڈ کر کے، اور ہماری پوسٹنگ پھر شاہجہاں پور میں ہوئی. اچھا. آپشن مانگے گئے، ہم نے کہا کہ شاہجہاں پور میں قریب ہے بریلی کے، جی تو شاہجہاں پور میں 2 سال رہے، وہاں ہم نے کافی کام کی، ماشاء اللہ. جو بھی خدمات انجام دے سکتے تھے، اور پبلک سے ڈائریکٹ ہمارا جڑاؤ رہا. چپراسی سے لے کے اور وہاں پر DM تک اور کمشنر تک سب سے جڑے رہے. سب سے جڑے رہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے. اب شاہجہاں پور کے بعد میں 2 سال وہاں رہے تھے کہ لینسڈاؤن میں ٹرانسفر ہوا، لیکن اس کے بعد میں لینسڈاؤن کا وہ کینسل ہو کے پھر ہماری پوسٹنگ بدایوں میں ہو گئی. اچھا بدایوں میں رہے آپ ماشاء اللہ. بدایوں میں، کیونکہ بدایوں ایک بہت ہی روحانیت کا شہر ہے، ایک آدھیاتمک نگری ہے، جی جی جی، اسپریچوئل سٹی ہے. تصوف کے حوالے سے کہ اس کے لیے کہا گیا کہ وہ جو ہے مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے. جی 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 جی. اور بڑا وہاں کا اولیاء کرام کے حوالے سے تو بڑی وہ زمین بڑی خیز ہے، اور بہرحال وہاں بھی آپ کو رہنا کا موقع ملا ہے کچھ عرصے تک. اس کے بارے میں کہا گیا کہ جس کی ہر ایک گلی میں مزار ہے. تو وہ وہاں کا ہمیں پھر بہت اچھا لگا. چھوٹا شہر تھا. بدایوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بدایوں از ناٹ اے سٹی بٹ اٹ از اے ڈیولپڈ ولیج. اچھا اچھا. پورا وہاں پر رائٹس ہو گئے. رائٹس میں ہم نے بڑی محنت کی، ایڈمنسٹریشن کے بڑے ساتھ میں رہے، دشواریاں سب مقابلہ کیا، اور اس میں پھر ہم پبلک سے جڑے. لہذا ہماری جڑاؤ کو دیکھتے ہوئے کمشنر صاحب نے ہمیں بریلی کے ایڈمنسٹریٹر بنایا، چھوٹی سرکار بڑی سرکار کا. اچھا. جیسے امروہہ میں آپ کی شاہ ولایت ہے تو وہاں بھی شاہ ولایت ہے. امام موسیٰ کاظم السلام کی اولاد میں جی جی وہ ہیں، اور شاہ ولایت کہلاتے ہیں. چھوٹی سرکار اور بڑی سرکار. اچھا اچھا. وہاں ہم نے خدمات دیں، اور وہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہم 2 سال رہے. اچھا. اور کمیٹی سے بھی وابستہ رہے ہم. اس کے بعد میں سید احمد صاحب کا مزار وہاں پر ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کی ولادت وہیں ہوئی ہے، بدایوں میں ہی. جی جی. اور اس کے ساتھ ساتھ اور مذاق صاحب کا ہے، علی نوشابہ نے سیرا بندہ مشکل کشائی کا، ان کا ہے. تو ہم نے وہاں خدمات انجام دیں، اور بڑا مزیدار واقعہ رہا کہ جب میں ایڈمنسٹریٹر بنا وہاں کا، تو لوگوں نے شکایت کی کہ صاحب یہ تو شیعہ ہیں اور ان کو یہاں کا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا. تو آپ کے ذریعے سامعین تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب وہ شکایت ہوئی تو DM صاحب نے کہا کہ بھائی کہ ایسا ہے کہ ہائی کورٹ کے اس سے بنائے گئے ہیں، اور یہ تو مسلمان ہیں، اگر ہم چاہیں تو کسی غیر مسلم کو بھی یہاں کا بنا سکتے ہیں، ہمیں کوئی پابندی نہیں. بہرحال جب باتیں ہوئی تو ہم نے پھر وہاں کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم لوگوں سے ڈائریکٹ بات کریں گے. اور ہم نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. وہاں 21 رمضان کورس ہوتا ہے، چھوٹے سرکار کا، اور بڑے سرکار کا 24 رمضان کو ہوتا ہے، اور بڑا روحانیت کا منظر دکھائی پڑتا ہے، اور بڑا پہنچے ہوئے اور وہ ہیں. لہذا ہم نے ان سے کہا کہ بھئی کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں یہ ہیں کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، تو ہم سے زیادہ عقیدہ نہیں ہو سکتا. اور ہم نے یہ کہا کہ 2 چیزیں ہیں، دین اور دنیا. دنیا کے حساب سے سب سے بڑا جو ڈسٹرکٹ کے اندر ہے حیثیت والا آدمی ضلع ادھیکاری ہے، ضلع ادھیکاری DM انہوں نے بنایا.
اور میں نے کہا ہمارا روحانیت سے تعلق ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ صاحب مزار کا کہنا ہے کہ کوئی یہاں پڑھوائے اور دعا مانگے, دعا قبول نہ ہو 40 دن میں, تو وہ میری قبر کھود دے. یہ ان کا کہنا ہے. تو میں نے کہا کہ ہمارا ان سے لگاؤ ہے, اور ہمارا ایمان و اعتقاد یہ ہے کہ اگر صاحب مزار نہ چاہیں تو کوئی بن نہیں سکتا, اور یہ چاہیں تو کوئی رک نہیں سکتا. تو انہوں نے ہی چاہا ہے, اس لیے انہوں نے اس لیے چاہا. کیا بات ہے. کہ میں نے ان سے کہا کہ میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ انہوں نے اس لیے کہا کہ پورے علاقے میں میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اہل ان کی نظر میں کوئی نہیں تھا. کیونکہ یہ 14ویں پشت میں ہے حضرت علی کی, اور میں 44ویں پشت میں ہوں. کیا بات ہے. میں اتنا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو مخالف تھے انہوں نے آگے ہاتھ چومے, اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمیں معاف کر دیجیے گا, اور میں نے خدمات دی. کیا بات. جو وہاں کے خدام تھے ان کی بھی عزت و احترام کیا, ان کو وہی درجہ دیا, اور ان کے ساتھ میں آج تک روابط ہیں. وہ یاد رکھتے ہیں آپ. آج بھی میں چلا جاتا ہوں وہاں پر تو وہ لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ بھی ساتھ آتے ہیں. وہ یہی دیکھنے کو ملتا ہے. آپ ماشاءاللہ جہاں بھی انہوں نے شجرا دکھایا, تو میں نے سرکاری طور پہ وہاں کام کیا, لیکن ان کو کسی لیول پہ بھی ذرا برابر نظر انداز نہیں ہونے دیا. جو ان کا عزت و احترام تھا اس کو برقرار رکھا. آج بھی ان سے تعلقات ہیں. پھر وہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, تو میں نے وہاں پر ایک مسافر خانہ بنوایا ماشاءاللہ, چندہ کر کے لوگوں سے. پھر مودی لال بورا صاحب گورنر تھے, وہ آئے, ان سے کہہ کے پھر وہاں پر اور کام کرایا جو ضرورت محسوس کیا آپ نے. ہاں, مندر کے لیے بھی میں نے پیسہ لیا, گور شنکر مندر ہے اس کا کام بھی کرایا, مزار صاحب کرایا, سید احمد صاحب کا مزار اور ان کے حافظ نظام الدین اولیاء کے والد دادا دونوں کا مزار وہاں ہے ساگر تال میں, ان کا کرایا. تو میری وابستگی کیونکہ روحانیت والی تھی, لہٰذا میرے گھر کے اوپر مجمع لگا رہتا تھا, اور پھر ادبی حلقہ بدایوں کا تو الگ ماشاءاللہ الگ تھا کہ جو ایک فانی کا علاقہ شہر رہا, قمر بدایونی کا شہر رہا. پھر یہ ہے کہ دلاور فگار کا رہا, اور شکیل بدایونی کا رہا. تو ان لوگوں کے درمیان مل کے یہ لگتا تھا کہ بھئی ہم ایک اچھے مقام پر آ گئے ہیں. اور جو وابستگی اولیاء کرام سے ہماری رہی, قوالی کے محفل میں جانا, وہاں جانا, حاضری دینا, لوگوں سے ایسا ہو گیا کہ لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ اب ہم یہاں سے آپ کو جانے نہیں دیں گے. واہ واہ. زیادہ 3 سال بعد ٹرانسفر کا رہتا ہے, جب ہوتا تھا کہ صاحب آپ کو بڑے سرکار چھوٹے سرکار نہیں جانے دیں گے. کیا بات ہے. اور ہوتے ہوتے وہاں 7 سال ہو گئے. 7 سال کا عرصہ آپ نے. 7 سال کا عرصہ ہوا, اور 7 سال بعد جب پرموشن ہوا تو لوگ کہتے تھے کہ بدایوں سے پرموشن ہو کے دلی جایا جاتا ہے. یہ قطب الدین ایبک اور یہ سب پہلے وہیں تھے. ہم نے رضیہ سلطانہ کی وہ جگہ دیکھی جہاں وہ پیدا ہوئی تھی, اور وہ وہاں سے آتے تھے یہاں پر, لہٰذا لوگ کہتے تھے آپ جائیں گے تو دلی جائیں گے آپ. اور یہ ہوا جب پرموشن ہمارا ہوا تو ہمیں یہ امید بھی نہیں تھی کہ ہم اس علاقے میں آ جائیں گے. یہ انہی اولیاء کرام کا وہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ دور حاضر میں بتانا ضروری ہے کہ بیگم رامپور نے میرے لیے رامپور کے لیے کہا تھا کہ رامپور ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے, میری بارے میں جانکاری لے کے. لہٰذا میرا وہاں کے لیے ہوا. لیکن جب فائل اوپر گئی تو یہ نرپیندر مشرا جی جو اب اس وقت ایودھیا کے انچارج ہیں مندر کے, یہ وہ تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم وہاں سے یہ آدمی کو بھیجیں گے. تو انہوں نے سلیکشن کر کے مجھے بجائے رامپور کے گریٹر نوئیڈا بھیجا. اچھا. میری سفارش نہیں تھی, نہ کوئی وہ تھا. گریٹر نوئیڈا لوگ کوشش میں تھے بہت زیادہ, ان پہ زور لگا رہے تھے, لیکن نرپیندر مشرا جی. اچھا, یہاں آپ کو تو اتنا کام کرنے کا موقع ملا کہ بھیا تو بدایوں میں. اچھا, وہاں تو ایک پرانی بستی اور ایسا, لیکن یہ گریٹر نوئیڈا میں جب آپ آئے تو آپ نے وہ پورا ایک شہر بسا دینا. بدایوں میں جب ہم تھے تو دنگے ہو گئے. مسجد ممباڑا بھی توڑ دیا گیا. وہ سید واڑہ جہاں سے سارے لوگ جا چکے تھے, پنجابیوں کا علاقہ تھا, ہم نے وہاں نماز قائم کی, شروع کی دوبارہ سے. لوگ ڈرتے تھے تو ہم گیٹ کے پاس کھڑے ہوتے تھے کہ بھائی ہم یہاں, اور اتنے اچھے لوگ تھے, سامنے پنجابی تھے, تو جاتے تھے تو وہ گھڑے بھر کے رکھ دیتے تھے, کوئی بڑا لڑکا دیتا تھا. بدایوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی تمام, عیسائی شاعر, سکھ شاعر, اچھا ہاں وہاں پر, اور ہندو شاعر تو بہت تھے. جوش بدایونی بڑے اچھے شاعر تھے. اور
پانی کے بارے تو میں اسی وجہ سے بھی آپ کا اور ناظرین میں تعارف میں اجے بھائی کے یہ بھی بتانا رہ گیا کہ اجے بھائی ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور اجے بھائی نہیں بلکہ آپ کے خانوادے میں شاعری میں کہا جائے کہ آپ کے بھائی بھی شاعر، آپ کے والد بھی شاعر، اور آپ کا خود تخلص ہے انسان، اور ایک بالکل منفرد انداز کی شاعری آپ کے ہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ محفلوں کی صدارت کہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن محفل کی کبھی نظامت بھی بڑے خوبصورت انداز سے کرتے ہیں اجے بھائی۔ ابھی پچھلے دنوں مہاراشٹر میں پونا میں ایک بہت خصوصی محفل ہم نے دیکھی، تو وہاں بڑے افسران موجود تھے، وہاں اجے بھائی کی نظامت میں جو محفل ہوئی اتنی خوبصورت نظامت لی، بہت ہی مطلب جسے کہتے ہیں کہ ادبی اور بہت ہی خوبصورت گفتگو نظامت کے دوران ہمیں اجے بھائی کی سننے کو نصیب ہوئی۔ وہ میں اس لیے آپ سے تبصرہ کیا اس بارے میں کہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اجے بھائی کیونکہ ادبی آپ کی خدمات ہیں، شاعری کے حوالے سے خدمات ہیں، تو آپ نے جیسا کہا کہ بدایوں میں تمام وہ شعراء کا حلقہ وہ آپ کے صاحب نزدیک اور قریب آیا۔ اچھا وہی نوئیڈا میں پھر سلسلہ جہان کے بدایوں میں نشستیں ہوا کرتی تھی، جی جی جی، بدایوں میں آل انڈیا مشاعرے ہوا کرتے تھے، شرکت کی ہم نے، جی جی، بدایوں میں الگ الگ ادبی حلقے بنے ہوئے تھے، جی جی جی، بہت، لیکن ہمارے پاس سب جگہ سے سب لوگ آتے تھے بہت، اور نہ صرف اردو کے بلکہ شنکھدھار صاحب، اوسطی جی ہندی کے بڑے اچھے کوی تھے، کیا بات ہے، وہ بھی آیا کرتے تھے، اور کویتاؤں کے کتابوں کا میرے پاس انہوں نے وہاں نظام الدین نظامی پریس بھی ہے، جی جی، پرانی زمانے سے بنی ہوئی تھی، تو ان کے آنا جانا رہتا تھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو اس کے ذریعے سے کتابوں کے وہ ملا، اور مجھے ہزاروں کتابیں لوگوں نے تحفے میں، ہاں دیکھیے یہ تو ہوتا ہے کہ، اور وہاں پر قادری سلسلہ، اشرفی سلسلہ، یہ سب سلسلے کے لوگ وہاں پر ہیں۔ لیکن آپ کو بڑا اچھا لگا وہاں جتنا وقت گزارا آپ نے وہاں بدایوں کی شہر میں، وہ بہت عمدہ آپ کی۔ میں آپ کو ایک اور چیز بناؤں، وہاں وریندر پرساد سکسینہ جی تھے، جی جی، استاد کہا کرتے تھے انہیں، کلیکٹریٹ میں ریٹائرڈ ہوئے تھے کلیریکل سے، اور وہ اردو اکیڈمی میں ممبر بھی رہے۔ اچھا اچھا، کرشن بہاری نور کے جو تھے وہ سمدھی، کرشن بہاری نور صاحب کے ساتھ ایک دن ان کے گھر پہ گئے، عراق بھائی ہمارے جو بڑے بھائی تھے وہ ساتھ میں تھے، جی جی، تو ان کے یہاں دیکھا کہ چارپائی کے اوپر چادر ڈلی ہوئی ہے، اس کے اوپر خطوط سوکھ رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں گیہوں سوکھا کرتے تھے۔ اچھا اچھا، تو وہاں وہ اپنے اس کو ایسے ایسے کر رہے ہیں، ہم نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ تو وریندر پرساد سکسینہ جی کے پاس میں غالب کے اور اقبال کے اور بڑے بڑے شعراء کے خطوط تھے، اچھا اچھا، لکھے ہوئے، اور اسے سکھا رہے تھے۔ ہاں تو اس کو تو ہوا دینا اور تو وہاں پر ایسی چیز محفوظ رکھنا، ارے 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 کیسے کیسے لوگ دیکھیے کہ وہ اتنا بڑا سرمایہ جو موجود ہے ان کے پاس، اور اس کو پھر کس طرح سے حفاظت کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کو وہاں موجود ملے۔ تو اچھا یہ بھی، اس کے علاوہ نوئیڈا کے علاوہ بھی آپ اب یہ یہاں گریٹر نوئیڈا آ گئے، گریٹر نوئیڈا میں جب آئے تو یہاں کا ہم نے دیکھا، جی، تو یہاں بھی تمام سوشل اور ریلیجس والی ایکٹیویٹیز میں شامل ہے، اور ماشاء اللہ اور ہم نے یہاں بھی مطلب وہ خدمات انجام دی ہیں کہ ہمارا نیچے سے اوپر تک کہیں کوئی فرق نہیں، ہمارے گھر پہ بھی دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے، ملنا جلنا سب طریقے سے، جو خدمات انجام دے سکتے تھے وہ دیے، اس کا صلہ ہمیں یہ ملا جی کہ سرکاری سروس میں 3 سال کا پیریڈ رہتا ہے، لیکن 4.25 سال پہلے گریٹر نوئیڈا اتھارٹی میں رہے، جی، پھر جب ٹرانسفر ہوا تو ریلیف کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، چیئرمین صاحب کہتے تھے ہم چھوڑیں گے نہیں، کیا بات ہے، کیا بمشکل تمام گورنمنٹ میں وہ ہو کے پھر ہمارے غازی آباد میں کیا گیا، جی، کہ صاحب غازی آباد میں رہ کے بھی یہاں کیا معاملات کو آپ دیکھتے رہیں گے، جی جی، 3 سال غازی آباد میں ہوئے تو پھر گریٹر نوئیڈا بلا لیا گیا، پھر گریٹر نوئیڈا میں جب ہو گیا تو یہ تھا کہ کمشنری میں آدمی کوئی 10 سال زیادہ نہیں رہ سکتا، 7 سال، جی جی جی، تو مراد آباد چلے گئے، مراد آباد میں پھر ماحول بنا، وہاں پر بھی آپ پورا ایک آزاد نگر میں عبادت گاہیں آپ سے ماشاءاللہ آپ کی خوشبو سے مہک رہی ہیں وہاں، اور اس کے بعد میں پھر لوٹ کے جی دوبارہ ہی بلا لیا گیا، اور پھر جمنا ایکسپریس اتھارٹی میں جی ایم رہے، جی 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 جی، پھر ہم نے جم سے ایک ہاسپٹل ہے یہاں، پی جی ہے، بچوں کا ہاسپٹل ہے، اس میں رہے، اور پھر دوبارہ پھر جمنا بلایا گیا۔ کیا بات ہے، کیا، تو اس طریقے سے ہمارے جو خدمات تھیں، ارے صاحب ہم تو ایک خادم تھے، لیکن اللہ نے، اور کوئی ہمارا نیتاؤں کا یا ان کا نہیں تھا، اور بڑے ایمانداری کے ساتھ میں نہیں دیکھیے، اوپر پروردگار نے آپ کو اس سے نوازا بھی، اور آپ کی یقیناً جو دینی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ،
جو انسانی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ. دیکھیں آپ نے ہر مذہب کا شخص آپ سے محبت کرنے والا, اور پنڈتوں سے بھی, جی میں نے کہا ہر مذہب کا شخص آپ سے محبت کرنے والا ملا, اور جہاں بھی رہے وہاں کی عبادت گاہیں بھی وہاں آپ نے بہت زیادہ اسے تعمیر کرانے میں بھی بڑا اہم رول ادا کیا, چاہے وہ مراد آباد ہو, چاہے وہ گریٹر نوئیڈا ہو, چاہے نوئیڈا ہو, ان میں بھی آپ کی بھرپور تعاون. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ اپنی سروس پیریڈ میں بھی ہمارے ہندوستان ملک میں جو اہم جگہیں ہیں, چاہے وہ نجف ہند جوگی پورہ ہو, چاہے وہ حسین ٹیکری ہو, چاہے وہ سمانا پنجاب میں سمان شہر, یعنی چاہے وہ آگرہ ہو, یہ تمام جگہیں جو ہماری مقدس جگہیں ہیں ان میں بھی آپ کی جو خدمات ہیں وہ بالکل اہم ہیں, انفرادی خدمات ہیں آپ کی. وہاں یہ جذبہ لے کر وہ خدمت کرنا یہ بھی ایک ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتا. میں آپ کی جی سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا کمیٹی کا. جی میں نے, اور جب کاظم علی خان نوید میاں جو ہیں وہ ایم ایل اے نہیں رہے جی تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہا. ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہمارا تالاب ولاب کا پٹوانے میں سب میں آپ کا بہت بڑا رول رہا ہے اس میں. بگرے کی اس سے بھی بگرا میں بھی, ہاں سمانا کمیٹی میں بھی, جی آگرہ میں بھی, جو بلکہ ابھی میں حسین ٹیکری گیا تھا تو وہاں پر بھی آپ کا جو ذکر, وہاں کے جو امام صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ حج صاحب کا مسلسل یہاں پر. تو یہ دیکھیں مولا بھی خدمت کس سے لے لیں, یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. آپ کا تو جذبہ ہے وہ, جبھی تو مولا نے وہ خدمات لی ہیں. اشجع رضا زیدی, یعنی میں اب یہ بھی تھوڑا سا ایک مختصر سا بتائیے گا کہ زیدی سادات ہے آپ کی, تو میرے علم میں جہاں تک ہے کہ آپ کے اجداد کچھ اجمیر میں یا تارا گڑھ وغیرہ میں بھی ہیں, تو تھوڑا اس کے بارے میں بتا دوں کہ میں نے جب شروعات کی تھی تو ابا کا انتقال جلدی ہو گیا تھا. جی تو ان کی ڈائری پہ لکھا تھا, ایک تصویر بنی تھی ان کی, اس پہ لکھا تھا خدمت قوم کا جنوں میں قلم, تیری تصویر صاف کہتی ہے. کیا بات ہے. تو اس کے حساب سے وہ, اور پھر ان کا تھا کہ قلم زمانے میں کچھ تو بھی کام کر جائے تکلفات زمانہ سے اگر نجات ملے. کیا بات ہے. تو اس میں میں لگا اس میں کہ بھائی یہ طریقے, کیونکہ تخلص ان کا قلم. کیا بات ہے. دیکھیں تخلص بھی ہے بالکل. ہمارے یہاں یہ تھا کہ پیدائش کے جتنے ہمارے یہاں ہیں, ابا کا نام تاریخی ہو, اس کے بعد تاریخی سلسلے سب, تخلص بھی بچپن میں سب تخلصات پیدائش کے ساتھ. اچھا, یہ نام رکھا گیا, شاعر ہونا ہے. جب نام رکھا گیا, کیا بات ہے, تو اس کی ساتھ ہی ساتھ میں تخلص بھی رکھ دیا تھا. بڑے والے بھائی کا آدمی ہے وہ, پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب کا آدمی, اور آپ کا سب سے بڑے والے بھائی ہیں, ان کا نام شاہین رکھا گیا. وہ شاہین دل پر بات بہت ہے. تو یہ ہے کہ گھر کا, ہمارے یہاں آمد نامہ بچپن میں یاد کرا رٹا جاتا تھا. ہم نے آمد نامہ رٹا, لیکن کیونکہ ابا کا انتقال جلدی ہو گیا تو پھر وہ ہمیں وہ نہیں ملا موقع اس کا کہ اور ہم اس پہ رہے. بہرحال ہمارا جو سلسلہ رہا, تو جیسے ہم لوگ زیدی الواسطی ہیں. جی رسول خدا نے ہجرت کی, مکے سے مدینہ آ گئے. جی مدینہ کے بعد میں جب حالات بدلے تو ادھر سے واسطہ آئے. واسطہ ایران عراق کے بارڈر پہ, پہلے ایران میں تھا, اب عراق کے اندر ہے. پھر وہاں سے ہوتے ہوئے ہمارے اجداد جو تھے وہ ڈسٹرکٹ پٹیالہ میں, چندی گڑھ کے پاس میں چھتروڑ ہے, بنور ہے, زیرک نگر جو کلاتا اس کے برابر میں وہاں پر ہے. اور پھر اس میں خواجہ اجمیری کے ساتھ میں بھی خواجہ اجمیری کے جو سسر تھے جو ہمارے اجداد میں رہے. اچھا. سید حسین خنزوار جن کا مزار تارا گڑھ میں ہے. جی جب ان کی شہادت ہوئی تو خواجہ اجمیری نے جا کے ان کو دفن کیا تھا. تارا گڑھ میں جا کر. ان کی جو پہلی بیوی ہیں وہ ہمارے جد کی بیٹی ہیں. اچھا. تو ہمارا روحانی کے علاوہ جسمانی تعلق بھی رہا سید حسین خنزوار کا. اچھا. ابوالفرا واسطی کی آمد ہندوستان میں وہ 997-1025 عیسوی تک کا ان کا دور رہا ہے. اسی دور میں ان کے ساتھ میں وہ ابوالفرا واسطی آئے. ان کے 12 بیٹے تھے, اور 12 بیٹے میں سے 8 واپس چلے گئے تھے, 4 میں ایک کے سلسلے میں ہمارا رہا. اچھا. پھر اسی سلسلے میں ایک نسل سادات 12 کی ہو گئی. اور سادات 12 سے بلگرام کی ہوئی, بلگرام سے مارہرہ کی ہوئی. تو مارہرہ میں جو مزار ہے وہ ابوالفرا واسطی کی ہی نسل میں ہے. اچھا. افضل صاحب جو یہاں افضل زیدی صاحب ہوا کرتے تھے جامعہ میں رجسٹرار, وہ اسی سلسلے سے تھے. رجسٹرار رہے ہیں کافی. تو ابوالفرا واسطی کی اولاد میں مارہرہ کا, مارہرہ میں نوری میاں سے ہی سلسلہ حضرت احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کا بریلی کا ہوا. تو ہمارے جو اجداد ہیں انہی کے سلسلے سے بریلوی مسلک ہے پورا. اچھا. احمد رضا خان صاحب جو ہیں وہ ابوالفرا واسطی سے ہی
سلسلہ ان کا پہنچتا ہے اچھا مہارانا کے ذریعے سے. اچھا پورا مسلک یہ تو بریلوی کا. مسلک بریلوی ابوالفلاح واسطی کا. اچھا کتابوں میں چھپ چکا ہے اور ان کا شجرہ موجود ہے میرے پاس بھی, کوئی دیکھنا چاہے. اچھا مہارانا سے ہو کے آتا ہے, مہارانا میں سادات وہ ہیں. تو ہمارا سلسلہ اسی کا تھا. پھر یہ جب ایرانیوں کا غلبہ ہوا, ہمایوں ایران کی مدد سے دوبارہ جو حکومت پہ بیٹھا شیر شاہ سوری کے بعد, تو اس سلسلے میں پھر جتنے بھی لوگ ایران سے یہاں آئے تھے ان کی حیثیت بڑھی. اور اس میں پھر اس زمانے میں جو سیتل کے آس پاس کا علاقہ تھا تو وہاں سرکش لوگ تھے, پریشان کرتے تھے. تو پھر بادشاہ نے بھیجا, ہمارے جج سید امان اللہ جو تھے, سید لاٹ کے بیٹے تھے, سید امان اللہ کو یہاں بھیجا گیا. انہوں نے وہ فتح کیا. فتح ہونے کے بعد 484 گاؤں ان کو عطا کیے گئے. اچھا ابوالفلاح واسطی کی نسل میں ہی سید امان اللہ کے بعد میں ان کے 2 بیٹے ہوئے, سید عثمان حیدری اور سید رستم. سید عثمان حیدری کا مزار جو ہے وہ پیر بیابان میں بریلی میں ہے. اچھا مزار ہے, وہاں لوگ جاتے ہیں. ان کے والد سید امان اللہ کا جو مزار ہے وہ بھی نواب گنج کے پاس میں ایک ابے پور ملا پور ہے, وہاں پر ہے. اچھا ابے پور کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی ڈر نہ ہو. اچھا ابے پور ان کا مزار ہے. کیا بات ہے. سید عثمان حیدری کا مزار بریلی میں ہے. سید فیض اللہ کا سیتل میں ایک بلند جگہ پر ہے. سادات کے اندر یہ ہوتا تھا جہاں آباد ہوتے تھے تو ان کے جو جج تھے وہ بستی میں ہی ان کا اونچائی کے اوپر مزار ہوا کرتا ہے. وہ ہر جگہ موجود, ہر جگہ ہوتا ہے آج بھی. جی. تو سید فیض اللہ رہے. سید فیض اللہ کے سید فاضل محمد تھے. تو ہمارے یہاں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, سید لاٹ کے اوپر لاڑپور گاؤں برابر میں ہے. پھر ان کے بیٹے سید امان اللہ, تو ان کے نام پہ ملا پور نام موجود ہے. اچھا ان کے بیٹے سید عثمان ہے تو عثمان پور گاؤں موجود ہے کے پاس. کیا بات. ان کے بیٹے سید فیض اللہ تو فیض اللہ پور گاؤں موجود ہے. سید محمد فاضل تو فاضل پور گاؤں موجود ہے. کیا بات. پھر ان کے بیٹے سید صدر جہاں تو صدر پور گاؤں موجود ہے. پھر ان کے بیٹے سید اسحاق اور ان کے بیٹے سید احمد تو احمد آباد موجود ہے. تو ان کے بیٹے پھر ایک سید اسحاق رہے. اور اس کے بعد سلسلہ ہمارا آیا تو ہمارے اجداد میں سید محمد حسین 1244 ہجری میں حج پہ اور زیارتوں پہ گئے. اچھا 200 سال پہلے. 1445 ہجری چل رہی, 1244 ہجری. جی. اور سید محمد حسین کے والد سید اسحاق تھے. اور ان کے بیٹے پھر سید علی افضل, انہوں نے دینی کام کیے بہت. پھر ان کے سید محمد حسنین, سید علی افضل ہمارے پردادا, ان کا فاضلی دیوان ہے. سید محمد حسنین, پھر ہمارے والد سید احمد اصغر, اور پھر ہم لوگ تینوں بھائی. واہ. بڑے والے بھائی کی کتاب آ چکی ہیں, راغ بھائی کی کتاب, سب کی ماشاءاللہ کتابیں موجود ہیں. اس طریقے سے جو ہمارا سلسلہ ہے, کیا کہنے ہیں, اس سلسلے میں تصوف بھی ہے. ہاں تصوف بھی ہے اور بھائی سادات کا بھی ہے. اور اس سلسلے میں روابط ہمارے والد صاحب کے بھی, دادا کے پردادا کے بھی جتنے ذمہ داری رہی تو رعایا کے ساتھ بھی ایسے تھے کہ آج بھی ہم چلے جاتے ہیں کہ لوگ برگزیدہ رہتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیے آج بھی جمع ہوا ہے. دیکھیے یہ آپ کی بہرحال گفتگو میں ناظرین دیکھا آپ نے کہ اجے بھائی سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں اجے بھائی نے اپنے خانوادے کے حوالے سے اور اپنے اجداد کو, یعنی نام تو بہت کم لوگوں کو یاد رہتے ہیں, بہرحال مولا آپ کے حافظے میں مزید اور اضافہ کریں. آپ نے تمام اجداد کا جو سلسلہ رہا ہے اور جہاں جہاں گئے ہیں وہاں پوری بستیاں آباد کر دی ہیں اور ان سب کا حوالہ دیا اپنے ان کی خدمات کے حوالے سے. اور یہ بہرحال سلسلہ چل رہا ہے. اور آج اجرا زیدی صاحب پوری دلی میں جو اگر چند ہم اپنے افسران کو ان کو دیکھیں جنہیں لوگ پسند کرتے ہیں, جنہیں محفلیں جن کی رونق محفلوں میں دیکھنے کو ملتی ہے, اور جو ادبی خدمات بھی جاری ہیں جن کی سماجی خدمات بھی جاری ہیں, اور مختلف سنستھاؤں سے اور مختلف سوسائٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں. خصوصاً حسنارہ ٹرسٹ آپ نے دیکھا ہوگا, دلی کی وہ ٹرسٹ ہے جو اپنے پروگرام کے حوالے سے بالکل اپنی ایک پہچان پوری دنیا میں رکھتی ہے. بر صغیر میں خصوصی طور سے اسے پسند کیا جاتا ہے. اس کی بھی ایک پریزیڈنٹ کی حیثیت سے, وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے. سسر صاحب بھی شاعر ہیں. جی. اور میرے ابا کے نانے بھی بہت بڑے شاعر ہیں. صاحب سسرال میں بھی شاعری ہے. اور میری اہلیہ بھی
دینی خدمات میں، اور بچے بھی لگے رہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جتنے بھی لوگ ہیں سب کو یہ ہے کہ بھائی بچے آپ کے ماشاء اللہ ہیں، 2 بیٹی ایک بیٹا، دو بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے وہ بامبے میں ستاری کے نام. جی جی. وہ بھی اس میں لگے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے خدمت خلق کر سکیں. کیا بات ہے، یہی ہے صحیح انسان کے جینے کا مقصد بھی کہ اور وہ خدمت خلق کر دے اگر، تو پروردگار بھائی ظاہر سی بات ہے اس کی مخلوق کی خدمت کرنے والا اگر کوئی انسان. اور جو پہلے ایک سواری ہوا کرتی تھی پیارے نبی کا یہ قول ہے کہ اوروں کو اپنا بناتے چلو. جی بناتے چلو. اس حساب سے ہمارا کام یہ میں الحمدللہ کئی جو بھی بورڈ بنتے تھے اس میں ممبر رہتا تھا. اس ممبر کی حیثیت سے اچھا جتنے لگا سکتے تھے بچوں کو جو ڈیزرو تھے، جی جی میں نے ان کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کیا، اتھارٹی میں بھی ایمانداری کے ساتھ کام کیا اور جگہ بھی. تو خدا کے فضل سے میرا پورا ریکارڈ اچھا رہا، اور جہاں سے شروعات ہوئی تھی اور جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا یہ اللہ کا امراض کہ ہائیسٹ پوسٹ سے میں ریٹائر ہوئے ماشاء اللہ. اور بس اب بھی یہ دعا رہتی ہے کہ بھائی غریب آدمی کی دعائیں ملتی رہیں اور آپ کی خدمات ہیں بہرحال غریبوں کے لیے وہ ملتی رہیں گی تو زندگی کامیاب ہے. ورنہ تو جیسے آدمی آیا دنیا میں اور چلا گیا، اگر آنے کے بعد میں جانے کے بعد میں اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتے تو اس کے لیے کافی ہے. ارے آپ بڑی اہم گفتگو، اور ٹائم ہمارا وقت اب اجازت نہیں دے رہا ہے. غزلیات میں بھی رہا میرا. جی 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 ماشاء اللہ. میں ایک شعر آپ کو سنا کے ضرور ضرور. بڑا میرا شعر مشہور رہا کہ اپنا ضمیر بیچ کے اترا رہے ہیں لوگ، اپنا ضمیر بیچ کے اترا رہے ہیں لوگ، رخ جزر ہوا کا ادھر جا رہے ہیں لوگ. اچھا ہے. واہ 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 واہ. اس میں ایک یہ حاصل غزل جو شعر تھا جی، یہ کورا گھڑا تو جب تو کوئی پوچھتا نہ تھا، کورا گھڑا تھا تب جب تو کوئی پوچھتا نہ تھا، خراب ہو گیا تو چلے آ رہے ہیں لوگ. واہ واہ واہ. آدمی مٹی کا بنا ہوا ہے. بالکل بالکل بالکل. اگر خصوصیات ہو گئی تو کھچا ہوا جاتا ہے. جی جی جی. وسیم بریلوی صاحب ہمارے ایک رشتے کے دایا ہوتے ہیں، ان کی شاگرد ہیں. اچھا. سیفل سے انہوں نے شروعات کی. اچھا، یہ ان کے استاد ماشاء اللہ. ایک الگ غزل میں ہے جی کہ اگر ہے باغ ماں کمزور کوئی تو کچے آم بچے توڑتے ہیں. اچھا ہے اچھا ہے. واہ 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 واہ. تو آپ کے یہاں تو شاعری میں بھی بہرحال وہ بالکل انفرادیت ہے، اور ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں بس یہ ہے کہ دعاؤں سے نوازیے، اور یقیناً اور جو جذبہ اندر ہے آپ لوگوں سے، سامعین سے گزارش ہے کہ یہ جذبہ بچوں کے اندر بھی بنا رہے. وہی میں آخر میں چاہ رہا تھا کہ آپ خصوصی طور سے ہمارے قوم کے اور خصوصی طور سے ان بچوں کے لیے کیا میسیج ہے، کیونکہ آپ نے جو اپنی ترقی میں جو آپ کا جو منزلوں تک پہنچے ہیں اس میں آپ کا کیا مشورہ؟ میں بتانا چاہوں گا کہ جب شروع میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ میں نے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھی، جی، کوئی کوچنگ نہیں کی، لیکن اس کے بعد بھی جب دل کے اندر جذبہ تھا، جی جی لگن تھی، تو ہر فیلڈ کو اپنایا اور اس میں آپ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایم اے اکنامکس میں، ایم ایس سی فزکس میں، بی ایڈ ایل ایل بی، لیکن جب پی سی ایس میں سبجیکٹ لیا تو اردو لیا. اچھا. اور جب ڈپارٹمنٹ میں زیادہ تر کام کیا تو پھر کامرس سے ریلیٹڈ کام کیا. کیا بات ہے. بالکل ہی دیکھیے، اور لیکن کسی اس سے گھبرانا نہیں ہے. بڑے بڑے مشکلات آئیں، دور آئے، لیکن یہ ہے کہ ہمت مرداں مدد خدا است. بالکل بالکل. گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف. کیا بات ہے. وہی دیر از اے ول دیر از اے وے. واہ 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 واہ. تو جہاں چاہ وہاں راہ. کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، اور میں اس بات کو برابر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ٹھان لیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. کیا بات ہے. بالکل بالکل. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، توکل علی اللہ رکھیں، ارادہ اپنا قوی رکھیں، اور کبھی بھی شکست کا سامنا نہیں کر سکتے. بالکل. اور یہ مان کے چلیں کہ مردی معبود ہے، اور یہ ہماری تاریخ ہے. محسوس یہ ہوتا تھا کربلا میں سب ختم ہو جائے گا، جی، لیکن دیکھیے آج 1400 سال ہو گئے. لیکن دیواکر رائی نے کہا کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے. مورچہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ ہم ہار جائیں، لیکن ہم جنگ جو ہے وہ نہیں ہار سکتے. ہمت اور وہ جو پیغام حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک تھا، ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی اولاد میں ہیں، حضرت علی کی اولاد میں ہیں. اور جب ان کے لیے کہا گیا کہ میں علم ولی باب ہوا، تو علم کی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارا کردار ویسا ہونا چاہیے. اسی کی بنا پر اگر ہمارا کردار پوراب ہو گیا تو ہماری طرف لوگ کھینچے آئیں گے. بے شک بے شک. بہت اچھا. ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم رسول کی اولاد میں ہیں. واہ 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 واہ. ہم ایک اچھے ہندوستانی ہیں، اچھے شہری ہیں. جب ہم کریں گے تو ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہوگا،
دین اور دنیا دونوں میں ہماری جگہ مل سکتی ہے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اہنکار میں ڈبو لیا, اپنے آپ پہ غرور کرنے لگے, اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ ہم کچھ ہیں, تو وہیں ختم ہو گیا. تو اللہ نے یہ پہلے دن کہہ دیا تھا شیطان سے کہ 70,000 سال کی عبادت بھی بیکار ہے. وہ بہت عمدہ پیغام آپ نے. یہ ہے کہ ہمت نہ ہارے, ہمت نہ ہارے, بہت اچھا. اس کے اوپر میرا ایک شعر ہے, اس میں ختم کرنا چاہتا ہوں. جی جی جی. ہمت نہ ہار, دور خزاں بھی مصلحت. میرا اپنا ہے شعر. ہمت نہ ہار, دور خزاں بھی مصلحت, پتجھڑ کے بعد پیڑ پہ آتا شباب ہے. آتا شباب ہے. واہ 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 اجے بھائی, ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت وقت دیا اور ہم سے کچھ گفتگو. ناظرین دیکھا ابھی آپ سے مخاطب تھے سید اجے رضا زیدی صاحب, اور انہوں نے اپنے تجربات آپ سے شیئر کیے, کیسے کیسے تعلیمی سلسلہ رہا. یہ دیکھیں ہمارے آج کل کے بچے, جو خود انہوں نے آخر میں پیغام بھی دیا کہ اس سے نہ گھبرائیں کہ ہم کسی اعلیٰ اسکول میں شروع میں تعلیم بنیادی تعلیم نہیں لے رہے تو ہم شاید آگے ترقی نہیں کر پائیں گے. لیکن آپ نے جو بنیادی وجہ بتائی ہے کہ پروردگار پر یقین رکھیں, اللہ پر یقین رکھیں. ہم اللہ نے جو ہادی بھیجے ہیں ان کے پیغامات کو سمجھیں اور اپنے سچی لگن کے ساتھ آپ اس میں آگے بڑھیں. تو پروردگار دیکھیے آپ نے کیسے کیسے مختلف لائنیں, آپ نے ایجوکیشن میں آئے, آپ تو بی ایڈ کرا, آپ نے لا کرا تو اس میں چلے گئے, اور پھر اس کے علاوہ بھی جو آپ نے ترقیات کے. میں دلی ہائی کورٹ میں جی انرول بھی ہوں. ایسا بہت اچھا, ماشاء اللہ. تو دیکھیں ابھی تک بیٹھنا نہیں ہے تھک کر, یہ آپ کا مین مقصد رہا. اور انجمن ناظران اہل بیت نوئیڈا, گریٹر نوئیڈا کو دیکھ رہی ہے, اس کا پریزیڈنٹ, اس کا ہی پریزیڈنٹ ہیں آپ. اور سیتھل میں ایک بہت بڑا ٹرسٹ ہے سید فضل اللہ کا, کروڑوں کی پراپرٹی ہے. جی 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 جی, وہاں کا پریزیڈنٹ بھی میں, وہ بھی آپ ہی ہے, اس کی سرپرستی ہے. دیکھیے تو یہ ناظرین دیکھا آپ نے کہ اجے بھائی کی سرپرستی میں کتنے سنستھائیں اور کتنے ادارے کام کر رہے ہیں, اور مسلسل کام کرنا. میرا بھی ایک شعری, مجھے بھی ایک یاد آ گیا اجے بھائی اسی وقت آپ کا اشعار سننے کے بعد, کہ یہ سوچیں کس طرح اس کو تراشیں, کسی پتھر سے گھبرانا نہیں. کیا کہنے, کیا تو یہی مقصد لے کر اجے بھائی نے جو اپنا بتایا کہ کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ترقیات ایسی ہی حاصل ہو گئی ہیں اجے بھائی کو. اجے بھائی جب میں دیکھتا ہوں اکثر مسجد میں جب سجدے میں ہوتے ہیں تو بہت دیر بعد جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو میں سوچتا ہوں دیکھیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو بڑا جلدی میں ایسا لگتا ہے کچھ احسان کر رہے ہیں پروردگار پر. آپ پوری طرح سے کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو اسی انداز سے, اور اللہ نوازتا بھی ہے. اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھتے ہیں تو اللہ نوازتا بھی ہے. آپ نے ماشاءاللہ خانہ کعبہ کے مسلسل چکر لگاتے رہتے ہیں, آپ نے حج کیا, زیارات کی, مسلسل وہ بھی خدمات آپ کی نجف و کربلا سب جگہ ہیں. اور اس کے علاوہ ہندوستان میں جیسا میں نے کہا کہ تمام وہ مقامات, وہاں بھی آپ کی خدمات کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین اگر وقت اجازت دیتا تو میں بہت کچھ اجے بھائی کے حوالے سے اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ میں کرتا رہتا ہوں. یہ دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ہے, ایسا نہ سمجھیں کہ دوسرے کو, اور آپ نے بہت شروع میں بھی یہ پیغام دیا کہ ہم دیکھیں دوسرے کو یہ نہ سوچیں کہ یہ دوسرا غلط ہی ہوگا. آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں. آپ نے دوسروں کے دلوں میں بھی اپنی جگہ بنائی, یہ ایسے ہی نہیں بناتا انسان. یہ آپ اپنا کردار ہے, اپنا علم ہے اور اپنا کام ہے جو دوسروں کے دل میں پیارے نبی کا یہ پیغام ہے, اور ان کو اپنا بناتے چلو. پیارے نبی کے پیغام کو عام کرتی ہوئی شخصیت محترم اجے رضا زیدی صاحب کی ہمارے ساتھ تھی. ناظرین اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور اہم شخصیت سے آپ کے روبرو ہوں گے ان کے ساتھ, اور تب تک کے لیے اپنے اس میزبان کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ. آداب.